سردے کے بندہ جائے تو صحیح سوچو. میرے سرکار نے فرمایا کہ جو بے نمازی ہو اس کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، پہلی چیز. پھر اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو بے نمازی ہو اس کی کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی. ہاں اب نمازیں چھوڑ دیں. جب ضرورت پڑ گئی، بچوں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، خاندان میں ماں باپ کی طبیعت، بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرائے تو پھر دواخانے کے قریب مسجد کہاں ہے ڈھونڈتے پھرے. دواخانے کے قریب مسجد کہاں ہے، نماز کا وقت ہوا جا کے دعا کر رہے. بولے گیا تھا دعا کرا پھر بھی انتقال ہوتا ہے. مصر بھی پڑھا، مغرب بھی پڑھا، عشاء بھی پڑھا، پھر بھی انتقال ہو گیا. غرض کے واسطے آتے ہیں، اپنے رب کی بندگی کے واسطے آئے کہ غرض کی عبادت کے واسطے آئے؟ غرض کی عبادت کے واسطے آئے کہ رب کی بندگی کے واسطے آئے؟ آپ غور کیجئے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو بندہ دعا کرے لیکن بے نمازی ہو اس کی کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی. ہماری دعائیں کیوں رد ہو رہی ہے؟ ہماری دعاؤں میں اثر کیوں ختم ہو گیا ہے؟ ہم لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں لیکن قبول کیوں نہیں ہوتی؟ سرکار نے فرمایا بے نمازی دعا کرے گا دعا قبول نہیں کی جائے. اب اس سے آگے کی بات بتاؤ. کوئی عالم ملے، علماء، کوئی مشائخ سے، سادات سے ملاقات ہوئی، کوئی بزرگوں سے ملاقات ہوئی، کچھ سجادگان سے ملاقات ہوئی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ملاقات کرتے ہیں، ان سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں. کرتے کہ نہیں کرتے؟ بولتے حضرت دعا فرما دیتے. بعض ایسے ہیں جو اپنے محلے کے عالم کے پاس جا کے مل کے بولتے ذرا پریشان ہو دعا فرمائیے. بعض ایسے اپنے پیر کے پاس جاتے ہیں، جا کے مل کے کہتے ہیں سرکار پریشان دعا فرما دیجیے. اب وہ دعا کر رہے ہیں، آپ کے حالات نہیں سدھر رہے. آپ سوچ رہے ان کو بھی بول رہا ہوں دعا کو نہیں سدھر رہا، ان کو بھی بول رہا ہوں دعا کو پھر بھی نہیں سدھر رہا. سرکار نے ارشاد فرمایا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اولیاء کی دعائیں بھی اس کے حق میں قبول نہیں کی جاتی. وہ بندے جو ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پروردگار عالم کا دریائے رحمت بہ جاتا ہے. وہ بندے اس کے لیے دعا کرے تو بے نمازی کے حق میں اولیاء کی دعائیں بھی قبول نہیں کی جاتی. اولیاء کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی. پھر اس کے بعد میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت کو نکال دیا جاتا ہے. لوگوں کے دلوں سے محبت نکال دی جاتی ہے. لوگ بہت اچھائی کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن لوگوں کے دلوں میں اس کی کوئی محبت نہیں ہوتی. آج دیکھیے بھائی کے دل میں بھائی کی محبت نہیں ہے. بچپن میں رہے تو پورے ایک ساتھ، بڑے ہونے کے بعد مزاج بدل گیا. بڑے ہونے کے بعد تو برسوں صورت نہیں دیکھ لی. بڑے ہونے کے بعد تو ایک دوسرے کے انداز میں بھی تکلیف ہونے لگی. بچپن میں سب ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. یہ جو دوریاں ہیں سبب کیا ہے؟ سب بے نمازی ہیں، اکثر بے نمازی ہیں. اور بے نمازی کی محبت مخلوق کے دلوں سے نکال دی جاتی ہے. کیوں کہ جس کے دل میں خالق کی محبت نہ ہو اس کی محبت کو مخلوق کے دلوں میں نہیں ڈالا جاتا. اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کے وقت اس پر جو عذاب ہوتا ہے وہ عذاب یہ ہے کہ پہلے تو ذلت سے شدت کی موت ہوتی ہے. شدت کی موت ہوتی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا ایسی موت کہ اگر اس کو موت کے شدت کا اس وقت غلبہ نہ ہو اس کے اوپر تو اپنے اطراف بیٹھے ہوئے لوگوں پہ تلوار چلانا شروع کر دے. ایسی موت کا غلبہ ہوتا ہے، شدت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بھوک کی شدت میں مرتا ہے. بے نمازی جو مرتا ہے بھوک کی شدت میں مرتا ہے. پھر تیسری چیز سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیاس کی شدت میں موت آتی ہے بے نمازی. اور پیاس کا عالم یہ ہوتا ہے، پیاس کا عالم یہ ہوتا ہے سرکار نے فرمایا ساتوں سمندر پلا دیے جائے تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی. پیاس کی شدت میں مرے گا تو بے نمازی. ہم کو غور کرنا ہے ہمارے کو مرنا کیسا ہے. اچھا عزت سے مرنا ہے یا ذلت سے مرنا ہے اپنے کو طے کرنا ہے. عزت سے مرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اور ذلت کی موت تو پھر اللہ حفاظت کرتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ نماز کی پابندی کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ مر جائے قبر میں جاتا ہے تو پھر اس کی قبر میں عذاب ہوتا ہے. عذاب کیا ہے؟ 3 قسم کا ہے بے نمازی. سرکار نے ارشاد فرمایا 3 قسم کا عذاب یہ ہے. پہلے تو اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ پھسلیاں ایک دوسرے میں دھس جاتی ہیں. بلکہ سرکار نے اپنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کے فرمایا اس طرح پھسلیاں ایک دوسرے میں دھس جاتی ہیں جب بے نمازی قبر میں جاتا ہے. پھر اس کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا دوسرا عذاب یہ ہوتا ہے کہ بے نمازی کی قبر میں آگ لگا دی جاتی ہے. اور تیسرا عذاب سرکار نے فرمایا ایک اژدہے کو بے نمازی پر مسلط کیا جاتا ہے. اور وہ اژدہا اتنا بھیانک ہوتا ہے کہ اس کا ایک ایک ناخن ایک ایک دن کی مسافت کے برابر ہوتا ہے.
اور اس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہے. سرکار نے فرمایا ہے میرا آپ کا زبان کا آنکھوں کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے, تاجدار مدینہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. سرکار نے فرمایا ہے اور وہ اژدہا بے نمازی کو ڈستا ہے, بے نمازی کو ڈستا ہے. کتنی مرتبہ ڈستا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا تھا وہ ایک مرتبہ ڈسے تو بندہ 70 فٹ زمین کے اندر دھس جاتا ہے. ایک مرتبہ وہ ڈسے, وہ ڈستا جاتا ہے اور مارتا جاتا ہے. اور کیا کہتے ہوئے مارتا ہے؟ ایک جو فرشتہ اس کے اوپر ایک اور مسلط کیا جاتا ہے جو گولوں سے مار رہا ہوتا ہے, اور وہ فرشتہ بار بار یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تجھے مار رہا ہوں اور تجھ پر مجھ کو میرے رب نے مسلط کیا ہے, اور مسلط اس لیے کیا کہ تو نے فجر کی نماز چھوڑی ہے تو میں تجھے ظہر تک مارتا رہوں گا, ظہر چھوڑی ہے تو عصر تک مارتا رہوں گا, عصر چھوڑی ہے تو مغرب تک مارتا رہوں گا, مغرب چھوڑی ہے تو عشاء تک مارتا رہوں گا, عشاء چھوڑی ہے تو پھر فجر تک مارتا رہوں گا. یہ ہے وہ عذاب جو بے نمازی کو دیے جاتے ہیں. خدا کے واسطے توبہ کیجیے اپنے بے نمازی کو. ہم توبہ کریں, اللہ کی طرف رجوع کریں, وہ پروردگار کریم ہے, وہ کریم ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا میرا اللہ فرماتا ہے کہ میرا کوئی بندہ اس کے گناہ سمندروں کی دھاک سے زیادہ ہو جائے, زمین و آسمان میں صرف میرے بندے کے گناہ بھر دیے جائے, ایک مرتبہ آ کے توبہ کرے اور مکھی کے پر کے برابر آنسو بہا کے کہے اے اللہ تو مجھے معاف فرما, میری عزت کی قسم میں اس کے سارے گناہوں پہ ایسا قلم پھیر دوں گا جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہ کیا. وہ پروردگار کریم ہے. توبہ کیجیے, اپنے بے نمازی ہونے سے توبہ کیجیے, قضائے عمری پڑھنے کی عادت ڈالیے, اور اب عہد کر کے اٹھیے اللہ کے گھر میں کہ مالک اب دم نکل جائے گا لیکن نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ بھی اتنا حلو بنے تو کیسا ہوگا. اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے آپ کے جذبات کو. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے آپ نے جو عہد کیا اللہ کرے کہ اللہ اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے.